اسلامی واقعات اور حکایات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے واقعہ کی جانب۔ ابن نسوی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کا ہمسایہ تھا، وہ مسجد کا امام تھا۔ یہ شخص کسی سفارش کے لیے ابن نسوی کے پاس آیا۔ ان کے سامنے ایک رکابی تھی جس میں شکر پارے تھے۔ ابن نسوی نے کہا کہ کھائیے، تو انہوں نے تامل کیا۔ ابن نسوی نے کہا کہ میں آپ کے دل کی بات سمجھ رہا ہوں۔ تم اپنے دل میں کہہ رہے ہو کہ ابن نسوی کے پاس حلال چیز کہاں ہو سکتی ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ کھاؤ، اس سے زیادہ حلال آپ نے کبھی کھایا ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزاح کے درجے میں کہا، آپ کے پاس ایسی چیز کہاں سے آ گئی جس میں شبہ بالکل نہ ہو؟ کہنے لگے، اگر میں نے بتا دیا تو کھاؤ گے؟ امام صاحب نے اقرار کر لیا۔ ابن نسوی نے کہا کہ اچھا سنو، چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں اسی وقت اپنے مکان میں موجود تھا کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ باندی نے کہا کون ہے؟ تو جواب آیا کہ ایک عورت اندر آنا چاہتی ہے، اس کو اجازت دے دی گئی۔ وہ آتے ہی میرے قدموں پر گر پڑی اور ان کو چومنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ تو کیا حاجت رکھتی ہے؟ اس نے کہا میرا شوہر ہے جس سے میری 2 لڑکیاں ہیں، ایک کی عمر 12 سال ہے اور دوسری کی 14 سال ہے، اور اس نے ایک اور نکاح کر لیا ہے اور میرے پاس بھی نہیں آتا، اور بچے اپنے باپ کو بلاتے ہیں تو ان کی وجہ سے میرا دل تڑپنے لگتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک رات میرے لیے خاص کرے اور ایک رات دوسری کے لیے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ روٹیاں پکاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی دکان کس جگہ پر ہے؟ اس نے کہا کہ بغداد کے ایک علاقے کرخ میں، اور اس نے نام بھی بتا دیا۔ میں نے کہا تو کس کی بیٹی ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں کی۔ میں نے کہا تیری بیٹیوں کا کیا نام ہے؟ اس نے ان کے نام بھی بتا دیے۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں اس کو تیرے پاس بھیج دوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ ایک پگڑی ہے جس کا سوت میں نے اور میری بیٹیوں نے کاتا، اس کا استعمال آپ کے لیے حلال ہے۔ میں نے کہا یہ لے جاؤ اور اب چلی جاؤ۔ وہ چلی گئی۔ میں نے اس کے شوہر کے پاس 2 سپاہی بھیجے کہ اس کو لے کر آئیں، مگر گھبرانے نہ دیں۔ وہ اس کو لے آئے، مگر اس کی عقل اڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم ڈرو نہیں، میں نے تم کو صرف اس لیے بلایا ہے کہ تم کو 2 من آٹا اور اس کی اجرت دوں تاکہ تم سفر کے لیے روٹیاں پکا دو۔ اب اس کا دل ٹھہر گیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کام کی اجرت نہیں لینا چاہتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ نقصان پہنچانے والا دوست کھلا دشمن ہوتا ہے۔ تم تو ہمارے خاص ہو اور مجھ سے خاص تعلق ہے۔ تمہاری فلاں زوجہ ہمارے چچا کی بیٹی ہے، اور اس کی لڑکیاں کیسی ہیں جن کے یہ نام ہیں؟ اس نے کہا کہ سب خیریت سے ہیں۔ میں نے کہا اللہ اللہ، یہ کہنے کی تو مجھے ضرورت نہیں کہ ان کی دلداری کا تمہیں پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اس نے میرے ہاتھ چومے۔ میں نے کہا اب تم اپنی دکان پر جاؤ، جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو ہم سے بلا روک ٹوک مل سکتے ہو، اور وہ واپس چلا گیا۔ آج کی رات وہ عورت آ کر مکان میں داخل ہوئی اور یہ طباق ساتھ لائی، اور مجھ کو خدا کی قسم دی کہ اسے واپس نہ کرنا، اور بیان کیا کہ میں اور میری اولاد اب بالکل دل جمعی کے ساتھ ہیں، اور یہ کھانا خدا کی قسم میرے کاتے ہوئے سود کی قیمت سے بنایا گیا ہے، تو میں نے اسے قبول کر لیا۔ امام صاحب اب کہیے تو کیا یہ حلال ہے؟ امام نے کہا کہ واللہ دنیا میں اس سے زیادہ حلال کوئی کھانا نہ ہوگا۔ تو ابن نسوی نے کہا تو بس کھائیے، اور پھر ان امام صاحب نے خوب کھایا۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ایک عامل امیر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور ان کو پیشاب نے مجبور کیا تو وہ باہر آ گئے۔ پھر فارغ ہو کر واپس آئے تو امیر نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رائے ٹھیک کرنے کے لیے۔ انہوں نے اس مقولہ مشہور کی طرف اشارہ کیا، لا رائے لحاکن، کہ پیشاب روکنے والے شخص کی رائے قابل اعتبار نہیں۔
علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ بعض شیوخ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک شخص کے 500 دینار چوری ہو گئے۔ وہ سب مشتبہ لوگوں کو حاکم کے پاس لے گیا۔ حاکم نے کہا میں تم میں سے کسی کو مار پیٹ نہ کروں گا، بلکہ میرے پاس ایک لمبی ڈور ہے جو ایک اندھیرے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے، تم سب اس میں جاؤ اور ہر شخص اس کو ہاتھ میں لے کر ڈورے کو شروع سے آخر تک ہاتھ لگائے چلا جائے اور ہاتھ کو آستین میں چھپا کر باہر آتا رہے۔ یہ ڈور چور کے ہاتھ پر لپٹ جائے گی اور اس حاکم نے اس ڈور کو پسے ہوئے کوئلے سے کالا کر دیا تھا، تو ہر شخص نے اس ڈور پر اندھیرے میں اپنے ہاتھ کو کھینچا، مگر ان میں سے ایک شخص نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب سب لوگ باہر آ گئے تو ان کے ہاتھوں کو دیکھا گیا، سب کے ہاتھ سیاہ تھے سوائے اس شخص کے۔ جب حاکم کے حکم پر اس شخص کو پکڑ لیا گیا تو اس نے چوری کا اقرار کر لیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کے یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ اگر واقعات پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔